السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان قرآن۔ سب سے پہلے درود پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کی چند آیات کی تفسیر۔ اب کتنی آیات کی تفسیر میں کر پاتا ہوں یہ تو ابھی تو ریکارڈنگ چل رہی ہے تو مجھے نہیں آئیڈیا، تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یا ٹائٹل سے کہ میں کتنی آیت کی تفسیر کرنے جا رہا ہوں۔ تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں اپنی اس تفسیر صراط الجنان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ یعنی کہ آپ حمد آگے حمد کی ڈیفینیشن بھی آ رہی، بلکہ اس کو پڑھ لیں پھر میں آپ کو اس کی سمجھاتا ہوں ڈیفینیشن۔ حمد کی تعریف، حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی کہلاتی ہے۔ اس بات کو سمجھے کہ ہر طرح کی جو بھی تعریف ہمارے یعنی کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی تعریف کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہر طرح کی حمد اور تعریف اس کی جو حقیقی مستحق جو ذات ہے نا، جو حقیقی مستحق ذات ہے، کیونکہ ہم فنا ہیں، ہم فنا ہو جائیں گے، وہ ذات جو بقا ہے، جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو حقیقی جو تعریف ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، حمد بھی اور شکر بھی۔ اب ہم اللہ رب العزت کی تعریف حمد کیوں بیان کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اب شکر ہم کسی کو دیکھیں ہمارے پر کوئی احسان کرتا ہے ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ بھئی تیرا شکریہ۔ اب ہم اللہ رب العزت کے احسانات پر ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کے ہمارے پر اپنے بندوں پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم ان کو گننے بیٹھے تو شاید ہم کبھی ان کو گن نہ پائیں۔ اب شکر کی تعریف کیا ہے؟ زبان سے، دل سے، یعنی کہ اگر آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے دل سے یا اعضاء سے۔ اس بات کا دھیان رکھیں زبان، دل، اعضاء سے ہم چونکہ شکر ادا کرتے ہیں تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم اس کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ہمارے پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل، حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی دی گئی نعمت کھائے، یعنی کہ آپ کے سامنے رزق پڑا ہے، کھانا پڑا ہے، جب آپ اس کو کھانے لگیں یا کھانا کھا چکے ہو تو آپ شکر الحمدللہ کہا کریں، اس کی حمد بیان کیا کریں۔ اور جب آپ کو پیاس لگی ہو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا جب گرمیوں میں جب آپ کو فل گرمی لگی ہو، آپ کا پیاس سے گلا خشک ہو چکا ہو، جب آپ وہ ٹھنڈا مشروب یا ٹھنڈا پانی پیتے تو آپ کے دل سے ایک آواز نکلتی شکر الحمدللہ۔ تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کچھ کھائے یا پیے تو وہ اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل الدعاء الحمدللہ۔ یعنی کہ اس بات آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ جو سب سے افضل ذکر ہے، اذکار اور بھی ہوتے ہیں، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اب اس حدیث کے مطابق جو سب سے افضل ذکر ہے، بندے اتنے اذکار ہیں تو بندہ کہ یار جو سب سے افضل ہے نا میں وہ کروں، میں صرف اسی کا ذکر، وہی صرف ذکر بار بار کروں،
تو حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو سب سے افضل ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور جو سب سے افضل دعا ہے وہ ہے الحمدللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، آپ کو جاب مل گئی، آپ کو بھوک لگی تھی، آپ کو کھانا مل گیا یا کوئی بھی چیز، تو جب بندے کو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے ملنے پر جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت کے پاس اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے، یعنی کہ انسان کا اس وقت الحمدللہ کہنا اس بات سے زیادہ افضل ہے جو اس کو نعمت عطا کی گئی۔ حمد سے متعلق شرعی حکم: خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ یعنی کہ امام جب خطبہ دیتا ہے جمعے کا تو اس وقت حمد بیان کرنا یہ واجب ہے امام کے اوپر، واجب ترک ہو گیا تو آپ کا خطبہ بیان نہیں ہوا، اس بات کو یاد رکھیں۔ جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد مستحب ہے، مستحب عمل ہے، مستحب عمل وہ ہوتا ہے جس کو کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں۔ چھینک آنے کے بعد سنت ہے، سنت اسے کہتے ہیں جس کام کو آقا کریم علیہ السلام نے خود کیا ہو، اب آپ کر لیں گے تو حضور کی سنت ادا ہوگی، یعنی کہ چھینک آنے کے بعد آپ نے شکر الحمدللہ کہا تو یہ ایک سنت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب چھینک مبارک آتی تھی تو آپ شکر الحمدللہ کہا کرتے تھے، تو یہ سنت عمل ہے۔ حرام کام کے بعد، یعنی کہ ایسا کوئی کام جو آپ نے یعنی کہ جس سے شریعت نے منع کیا، اس کام کو کرنے کے بعد اگر آپ نے حرام یعنی کہ شکر الحمدللہ کہا تو یاد رکھے اس وقت پر شکر الحمدللہ کہنا یہ حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہے، لیکن بعض صورتوں میں اگر یعنی کہ حرام کام کرنے کے بعد اگر وہ آپ شکر الحمدللہ کہیں گے تو اس وقت آپ کفر کریں گے۔ للہ، اللہ کے لیے، اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے کہ ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کے بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہو، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کی مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کیجیے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ عالم، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا مالک ہے۔ تو عالم کسے کہتے ہیں؟ تمام جہان کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہر وہ چیز جو دنیا کے اندر موجود ہے، یاد رکھیں اسے عالم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا عالم، ایک ہوتا عالم۔ عالم دنیا کو کہتے ہیں، یہ دونوں جہانوں کو عالم کہا دیتے ہیں، اور عالم اسے کہتے ہیں جس نے دین سیکھا ہو، اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر صرف ایک آیت کی ہی ہم تفسیر پڑھ سکے کیونکہ لمبی ہے، تو ہو سکتا ہے آگے بھی ایک ایک آیت کی ہی تفسیر چلے۔ ٹاپک وائز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھنا ہے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔